صلی علی رسول الکریم اما بعد شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع رمضان میں جو میں نے تعارف کراتے ہوئے کہا تھا کہ رمضان انسان کی ریفارمیشن، انسان کی اصلاح کا ایک مختصر دورانیہ شارٹ کورس ہے. شارٹ کورس آف ریفارمیشن، اصلاح کا ایک مختصر دورانیہ رمضان کی شکل میں اللہ پاک نے انسانوں کو دیا ہے. ہر کورس کا پھر میں نے کہا تھا کہ کورس کا کورس ورک ہوتا ہے. تو اب رمضان جو یہ جو تربیت کا دورانیہ ہو گیا، شارٹ کورس ہو گیا، اس کا کورس ورک کیا ہے؟ تو اس کے کورس کورس میں ایک روزہ، ایک جو ہے تو قرآن میں مشغول ہونا تراویح کی شکل میں، ایک جو ہے تو اعتکاف کرنا، ایک صدقہ فطر دینا. 4 اعمال گویا دیے گئے ہیں جن کو پورا کرنے سے آدمی کا یہ کورس ورک مکمل ہو جاتا ہے. تو روزے کے بارے میں پہلے جمعہ میں بات ہو گئی. اب جو ہے تو اہم کام دوسرا جو رمضان میں دیا گیا ہے وہ قرآن پاک میں مشغول ہونا ہے. تراویح کی شکل میں، تراویح کی شکل میں قرآن پاک میں مشغول ہونا ہے. اور یوں کہا گیا کہ دیکھو رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. قرآن انسان کی کن ضرورتوں کے لیے نازل ہوا؟ اور قرآن انسانوں کی کون کون سی ضرورت ہے؟ ہدی للناس، سارے انسانوں کے لیے یہ ہدایت اور رہنمائی ہے. سارے عالم انسانیت کے لیے یہ ہدایت اور رہنمائی ہے. بینات من الہدی، اور ہدایت کے رہنمائی کے اصولوں کو بہت واضح کر کے کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے. والفرقان، اور یہ فرقان ہے، یعنی ایک ایسی چیز ہے جس کو اس کی تعلیمات حاصل ہو جائیں تو اس کے پاس ایک سمجھ اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. وہ سمجھ کیا ہوتی ہے؟ اچھے برے کی تمیز، حق نہ حق کو سمجھنا جاننا، حق نہ حق کو سمجھنا جاننا، حق کے پیچھے پڑنا، باطل سے رکنا، نیکی کو برائی کو سمجھنا، نیکی پر جانا، برائی سے رکنا. یہ فرقان ہے. فرقانیت سے کہتے ہیں. فرقانیت کیا ہے؟ حق و باطل کی تمیز، پرکھ. ہاں جی، کہ آدمی دیکھے، آدمی اس کو فوراً سمجھ آئے یہ حق ہے، اس کو میں نے کرنا ہے، یہ نہ حق ہے، اس کو میں نے نہیں کرنا ہے، یہ نیکی اسے میں نے کرنا ہے، یہ برائی اسے میں نے رکنا ہے. تو یہ اس کی تاثیر ہے کہ یہ ایک تو سارے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہے، رہنمائی کے اصولوں کو کھول کر بیان کرنے والا ہے. اور پھر جو ہے یہ ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ جو انسان کے اندر اچھائی برائی کی پرکھ اور سمجھ پیدا کرتی ہے. کتنی اہم ضرورتیں اس کے ساتھ متعلق ہیں. ہاں، اب جو ہے جو آدمی کو ایک نظام، ایک رہنمائی دی گئی، ایک لائحہ عمل دیا گیا، کتابی شکل میں دیا گیا، لکھ کر دیا گیا، تو اب اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ اس کورس کو ریپیٹ کیا جائے، اس کورس کو بار بار پڑھا جائے، اس کے مضامین پر غور کیا جائے اور ان پر عمل کیا جائے. تو اب اس میں جو ہے تو بہترین جو ہے تو کورس کی ریپیٹیشن کا طریقہ آپ کو دیا گیا وہ رمضان میں تراویح کی شکل میں، رمضان میں تراویح کی شکل میں دیا گیا کہ اس کورس ورک کو تراویح کی شکل میں خوب ہر چیز سے فارغ ہو کر انتہائی سکون اور دھیان کے ساتھ آدمی اس کو خوشحالی سے پڑھے کہ اس کے پڑھنے سے آدمی کو لطف آ رہا ہو، اور اس پڑھنے کے دوران پھر جو ہے تو اس کے مضامین پر غور کرنے کی توفیق ملے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم قرآن پاک کے معنی سمجھنے سے محروم ہیں. اور جتنے بیٹھے ہوئے ہو نا، جتنے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہو، اگر میں کہوں کہ نماز کا ترجمہ کتنا کو آتا ہے تو آدھے سے زیادہ کو نہیں آتا ہے. نماز کا ترجمہ آدھے سے زیادہ لوگوں کو نہیں آتا. ایک دفعہ لطیفہ ہو گیا، میں آخری سال MBBS کا اسٹوڈنٹ تھا، ہاسٹل نمبر 2 میں رہ رہا تھا.
ایک آدمی باہر کا کسی کا مہمان آیا ہوا تھا، تو اس نے مجھ سے کہا کہ دعائے قنوت کے معنی تو مجھے ذرا بتا دیں۔ تو میرا خیال ہوا کہ یہ آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ تبلیغی جماعت کا آدمی ہے تو اس کو دعائے قنوت کے معنی آتے ہی نہیں، امتحان لینا چاہتا ہے۔ تو میں نے کہا جی دعائے قنوت کے معنی انشاءاللہ مجھے آتے ہوں گے جی، آپ کیسے پریشان ہو رہے ہیں، مجھے معنی آتے ہوں گے۔ اس نے کہا نہیں جی ایسی بات نہیں ہے، میں اسلامیات ہوں، صبح میرا انٹرویو ہے، اگر انہوں نے کہا کہ دعائے قنوت کے معنی سناؤ تو مجھے نہیں آتے ہیں، اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ مجھے دعائے قنوت کے بارے سکھا دو تاکہ کل انٹرویو کی میری تیاری ہو جائے۔ میں کہا اچھا ایم اے اسلامیات آدمی، یعنی گویا ماسٹر ڈگری ان اسلامک اسٹڈیز، اسلامک اسٹڈیز کی ماسٹر ڈگری، اور نماز کے بارے نہیں آتا۔ یعنی مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نماز میں اللہ پاک کو کیا کہہ رہا ہوں، کیا مانگ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں، کیا وعدے کر رہا ہوں، اور کیا کس کی میں پابندی کروں گا، کس طرح میں بچوں گا۔ جو کس طرح انتہائی ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر، جیسے آدمی کسی بڑے فرمان روا کے آگے ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر کہے کہ یہ باتیں ایسی ہیں جی کہ جن کو میں نہیں کروں گا، آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، یہ باتیں ایسی ہیں کہ میں ان کو کروں گا، آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، یہ باتیں مجھے پسند نہیں ہیں، میں آپ کی ان کمالات صفات کو جانتا ہوں، اس وجہ سے میں آپ کو مانتا ہوں۔ یہ نماز یہ چیز ہے نا کہ اللہ میں آپ کی ان صفات کو جانتا ہوں، ان کی وجہ سے میں آپ کو مانتا ہوں، اور میری یہ ضروریات ہیں جو آپ سے مانگتا ہوں، اور یہ باتیں جن سے میں بچوں گا۔ تو یہ بھی باتیں ہیں نہیں، نماز میں ایسی باتیں ہیں نا ہم مانا نہیں ہوتا۔ پھر بعض قرآن پاک کا مانا، قرآن پاک کے معنی سے تو بس محروم ہے۔ اگر انسان کو قرآن پاک کے معنی آتے ہوتے اور یہ تراویح میں سکون سے کھڑے ہو کر امام کے پیچھے سنتا تو اس کے دل و دماغ کو جھٹکے لگتے اس میں۔ قرآن پاک کا جیسا خطاب ہے نا، ایسا خطاب ہے اور ایسی رہنمائی ہے کہ انسان کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ تو لہذا یہ یعنی تراویح کی شکل میں قرآن پاک کا پڑھنا یہ ہمارے لیے ضروری قرار دیا گیا تاکہ اس کو ہم پڑھیں، اس کورس کی ریپیٹیشن ہو، اور اس کی جو ہے تو ساری ہم جو ہے تو اس کے کمالات کو کورس کی ریپیٹیشن ہو، اور اس کے جو ہے تو اس کے مطالبات، اس میں ہم کیا کہہ رہے ہیں اس کا ہمیں پتہ چلے۔ پھر ایک ایسی بات ہے کہ قرآن پاک صرف ایک عام کتاب نہیں ہے کہ اس کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ یہ ایک روحانی کلام ہے جس کے اندر ایک نور ہے، ایک تاثیر ہے۔ وہ معنی نہ سمجھ آتے ہوئے پڑھا جائے تو وہ نور تاثیر آدمی کو ملتی ہے، وہ نور اس کے قلب میں آتا ہے اور وہ تاثیر اس کو ملتی ہے۔ قدرت اللہ صاحب نے شاہ نامے میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، ان سے کہا کہ ٹیپ نیا آیا تھا اور ہم نے کچھ باتیں ٹیپ کی ہوئی تھیں، کلام ٹیپ کیا تھا، اسے جب ہم سننے لگے تو وہ کلام تو نہیں، اس پہ کیسی آوازیں آ رہی ہیں کہ حیرت انگیز کہ یا اللہ ہم نے جو ٹیپ کیا تھا اس کو ہم بجا کر سننا چاہتے ہیں، وہ نہیں ہے، اس کے اندر تو اور آوازیں آ رہی ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ یہ آوازیں جن کی آوازیں ہیں۔ تو کہتے میں نے کہا ٹھہرے دیکھے جن کو میں ابھی بگاتا ہوں۔ تو کہتے میں نے تعویذ کی نیت کی اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا۔ یہ تعویذ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں خاص تعویذ ہونے چاہیے۔ آپ قرآن پاک کے آیات کا یا حدیث مبارکہ کے کسی چیز کا بھی کسی مسئلے کے حل کے لیے تعویذ کی نیت کر کے لکھتے وہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، خاص تو ہے وہ تو فلاں چیز کا یہ تعویذ ہے، فلاں چیز کا یہ تعویذ ہے۔ سبحان اللہ، یہ مجھ سے دم کراتے ہیں لوگ نا ڈیلیوری کا، عورتوں کی ڈیلیوری کا، تو میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ یہ گڑ میں نے دم کر کے دیے، اسپتال کے قریب اس کو کھلا لو، کیونکہ اسپتال سے پہلے آپ نے کھلا دیا تو ایسا نہ ہو کہ راستے میں ہی سب کچھ ہو جائے کہ اتنی اس کی تاثیر ہوتی ہے۔ حیرت انگیز کہتے میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ کر اس کے اوپر رکھ دیا، وہ آواز غائب ہو گئی، صحیح آواز آنے لگ گئی، پھر جب ہٹایا پھر وہ آواز پھر رکھا، صحیح آواز آنے لگ گئی۔
کہ میں نے کہا تجربہ کرتے ہیں. میں نے اسی کو عربی کے بجائے انگریزی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کر کے لکھا کہ جب میں نے لکھا اور رکھا اس کا اثر نہیں ہوا. ہاں اس کا اثر نہیں دکھا. تو قرآن پاک ایک روحانی کلام ہے اور روحانی کلام کے انوارات ہیں، برکات ہیں. وہ ترجمہ نہ آتے ہوئے پڑھا جائے تو وہ نور آدمی کے قلب میں آتا ہے اور وہ انوارات رحمتیں اس کو نصیب ہوتی ہیں. اور وہ جب نور دل میں آ جائے تو دل کا حال بھی بدلتا ہے. برائی کی طرف راغب دل جو ہے نیکی کی طرف مائل ہو جاتا ہے جب کہ وہ اس کلام کو عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ پڑھ رہا ہو. تو اس کو پڑھنے کے لیے یہ مقرر کیا گیا کہ رمضان میں امام کے پیچھے کھڑے ہو کر تراویح کی شکل میں اس کو آپ سنیں گے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں 3 دن تراویح پڑھائی. بہت مجمع ہوا، بہت شوق سے لوگ آئے. اب قرآن جیسا کلام ہو، پڑھنے والی زبان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، سننے والے صحابہ کرام ہوں، تو کیا آدمی کی وہ جان ہی قربان ہو رہی ہے. چوتھے دن صحابہ کرام جمع ہو گئے، بہت مجمع جمع ہو گیا. اب وہ باہر سے آوازیں دے رہے ہیں کہ حضور کیوں باہر نہیں آ رہے، تراویح کا وقت ہو گیا ہے، لیکن آپ باہر نہیں نکلے. لیکن چونکہ تراویح کے بارے میں حکم تو ہوا تھا کہ اللہ پاک، حدیث شریف کے الفاظ میں آپ کو سنا رہا ہوں، اللہ پاک نے اس کے روزے کو فرض کیا ہے اور میں نے اس کے رات کے قیام کو یعنی تراویح کو سنت قرار دیا ہے. تو حکم تو اس کو سنت ہونے کو ہو گیا تھا. لہٰذا صحابہ کرام نے آپ نے اپنے تراویح اپنے گھر پر ہی پڑھی اور صحابہ کرام نے اپنی اپنی جماعتیں کھڑی کر کے تراویح کی نماز پڑھ لی. اور یہ اس کے بعد یہ تاثر ہو گیا کہ تراویح کی نماز پڑھنی ہے، لیکن یہ ہے کہ جس وقت اس کو سہولت پڑتی ہے عشاء کے بعد ایک جماعت، کچھ لوگ عشاء کے بعد کھڑے ہو کر انہوں نے نمازیں پڑھ لی. کچھ لوگوں نے کہا مویشی وغیرہ دو کہ گھنٹہ بعد آئے، دوسری جماعت انہوں نے اس وقت کر لی. کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم تو آدھی رات کو آ کر پڑھ لیں گے، انہوں نے اس وقت پر جماعت کر کے پڑھ لی. کچھ لوگ جب سحری کے لیے اٹھے تو اس وقت پڑھ لی. تو قیام اللیل کا یہ طریقہ کار آپ کے دور میں ہوا. دوسرا صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے شوق سے صحابہ کرام آئے ہوئے تھے اور تراویح کے لیے آپ باہر تشریف نہیں لائے. تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے ذوق و شوق سے یہ بات سامنے آ رہی تھی کہیں یہ تمہارے ذوق و شوق کو دیکھ کر اللہ پاک فرض ہی نہ فرما دے، اس کو فرض نہ ہو جائے. اگر فرض ہوگی تو بعد کے لوگوں کے لیے پھر مشکل ہو جاتی. تو اس لیے میں نہیں نکلا تھا. اور تو حضور کے زمانے میں باقی جو رمضان آئے تو اس میں اس طرح کی پڑھی گئی کہ کوئی آدمی اب پڑھ رہا، کوئی عشاء کے بعد پڑھ رہا ہے، کوئی گھنٹہ بعد آدھی رات کو سحری کو پڑھ رہے ہیں، اپنے جماعتیں کر رہے ہیں. اور ایسے ہی جو ہے تو اپنے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی تراویح کا یہی طریقہ کار رہا. مختلف گروہ اپنی اپنی سہولت کے وقت میں جب ان کو سہولت ہوتی تھی پڑھتے تھے. مسلمانوں کی تعداد جو تھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں بہت زیادہ ہو گئی، آبادی بھی بڑھ گئی مدینہ منورہ کی. عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے مسجد میں تو دیکھا کہ ایسے قریب جماعتیں کھڑی ہوئی ہیں مختلف کہ ان کی آوازیں ٹکرا رہی ہیں اور سننے میں سکون محسوس نہیں ہو رہا ہے اور ذرا پریشانی ہو رہی ہے. تو انہوں نے سب کو جو ہے اکٹھا کر کے سب کو اکٹھا کیا اور صحابہ کرام کو جمع کیا اور پھر کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تو سارے مجمع کو ایک ہی جماعت کے ساتھ تراویح پڑھائی ہے، تو کیا خیال ہے کہ ہم اسی چیز کو چالو نہ کر دیں. تو سب پر اس پر اتفاق ہوا. اس کو کہتے ہیں اجماع ہو جانا، سب کا جمع ہو جانا، سب کا جمع ہو جانا. اور اجماع کے بارے میں آپ کی حدیث ہے کہ میری امت کا اجماع باطل پر کبھی نہیں ہوگا. کسی ایک ملک کے لوگ کوئی برائی کو کر رہے ہوں گے، کسی بات کو چھوڑ رہے ہوں گے، تو وہ چھوڑ رہے ہوں گے، دوسرے ملک والوں کو اس کے ساتھ پر سخت رد کریں گے، کہیں گے یہ ٹھیک نہیں کرتے ہیں. اجماع برائی پر نہیں ہوگا. اب سعودی عرب نے 20 تراویحوں کو 10 کر دیا، ساری دنیا اسلام سے ان پر اعتراضات آئے. ہمارے پاکستان چونکہ فقہ میں مہارت پاکستان کی سب سے زیادہ ہے، دنیا اسلام میں فقہی مہارت ہمارے پاکستان کی سب سے زیادہ ہے. اس وقت دنیا میں ساری دنیا کا نمائندہ فقیہ جو ہے
فقہ کا ساری دنیا کا سب سے بڑا عالم وہ مولانا تقی عثمانی صاحب ہیں، سارے عالم اسلام کا۔ تو تقی عثمانی صاحب نے، باقی سب لوگوں نے، ہم سب نے جو ہے تو سعودی عرب کی حکومت کو اپنا اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا ہے۔ تو گویا یہ امت جو ہے یہ کسی غلط بات پر جمع نہیں ہوگی۔ کوئی ایک ملک، ایک طبقہ، ایک لوگ کریں گے، لیکن باقی لوگ اس پر جو ہے تو اپنا احتجاج ریکارڈ کروا کے اس بات کو ظاہر کریں گے کہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں۔ تو اجماع جو ہے، اجماع برائی پر کبھی نہیں ہوگا۔ جس بات پر اجماع ہو، اجماع ہمیشہ کے لیے حق بات پر ہوگا۔ اور اسلامی شریعت کے 4 اصول ہیں: قرآن، حدیث، اجماع، قیاس۔ ان چاروں پر فیصلہ ہوتا ہے شریعت۔ تو اجماع جس پر ہو جائے تو یہ حجت ہو کر، یہ جو ہے تو ایک شریعت کا حکم بن کر تا قیامت ہو گیا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 دن کی سنت پیچھے جو جماعت سے پڑھانا تھا وہ بھی تھی، لہٰذا ابن فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے 20 تراویح والی جو نماز کی ہے کہ امام کے پیچھے نماز شروع کرائی، اور قرآن پاک کے سب صحابہ اکرام میں سب سے ماہر اور سب سے اونچے درجے والے قاری جو تھے، یہ کون تھے جی؟ ابی ابن کعب۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ جو تھے، یہ سب سے بڑے کہ اس امت کے سب سے بڑے قاری اور حافظ اور سب سے بڑے قاری اور قرآن کے ماہر یہ ابی ابن کعب ہے۔ تو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ تراویح کی نماز کے امام ہوئے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، فرض پڑھا کر، فرض وہ پڑھاتے تھے، وتر پڑھاتے تھے، اور تراویح کی نماز ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ پڑھاتے تھے۔ ان کا دور گزرا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور آیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ صحابہ اکرام میں اتنے زبردست پائے کے حافظ ہیں کہ ایک رکعت پہ پورا قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ تو تراویح کی نماز مسجد نبوی میں انہوں نے بطور خلیفہ 40 لاکھ مربع میل کے خلیفہ ہونے والے فرمانروا تراویح خود پڑھائی ہے۔ قرآن پاک کی 540 رکوع ہیں، قرآن پاک میں رکوع 540 ہیں، اور 540 رکوع کو جو ہے تو 27 پر 20 پر تقسیم کریں تو کتنا بنتا ہے؟ 27۔ 540 کو تقسیم کریں نا، وہ پوتے میرے ان کو میں کہوں 540 کہتے ہیں سدے ہو والو 500 سدے ہو والو 450 پوائش لو 450 چولو گا 540 سب اتنا جو ہے تو اردو آپ کی کمزور کر دی گئی۔ تو 540 جو ہے تو رکوع ہیں قرآن پاک کے، تو 20 پر تقسیم کریں 27۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تراویح شروع کرتے تھے، ایک رکعت میں ایک رکوع پڑھتے تھے اور 27ویں شب کو ختم کرتے تھے۔ سبحان اللہ جی، 27ویں شب کو ختم کرتے تھے۔ تو یہ اللہ کے احسان ہے کہ یہ 1400 سالوں سے قرآن پاک کا قرآن سنایا جانا یہ ایک قسم کا چیلنج ہے کہ 1400 سال سے سنایا جا رہا ہے۔ کیا کسی وقت آپ کو اس میں فرق نظر آیا؟ کوئی کمی کوتاہی نظر آئی کہ کوئی بات کم کی گئی یا زیادہ کی گئی؟ اور وہ انڈونیشیا، ملیشیا سے لے کر اور امریکہ کا الاسکا تک آخری سرا جو دنیا کا بنتا ہے، ساری جگہوں پر ختم قرآن ہوتا ہے۔ انگلینڈ میں اتنے حافظ ہیں کہ انگلینڈ میں جو ہے تو قرآن دازی ہوتی ہے کہ کون سنائے گا، پھر جھگڑا اس پر ختم ہوتا ہے کہ 30 پارے جو ہے تو محلے میں جو ہے تو 30 حافظ ہیں، تو لہٰذا ایک ایک پارہ آ رکھ سنا دیا کر، ختم۔ ایک پارے پر نمبر 1000 پر نمبر نہیں جاتا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک قسم کا ہمارا ساری دنیا عالم انسانیت کو چیلنج ہے کہ قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، وہ ملیشیا، انڈونیشیا سے لے کر الاسکا تک پڑھا جا رہا ہے۔ آپ یو کم فارورڈ اینڈ ٹیلی دس ریڈنگ، ٹیلی دس ریسیٹیشن، اس تلاوت کا کو آپ اس کا محاکمہ کریں، اس کو دیکھیں، اس کا جائزہ لیں، تو دنیا کو اس طرح سے اس طرح تک ایک بات ایک ہی طرز پر پڑھی جا رہی ہے۔ پھر تراویح جو ہے تو تراویح جو ہے 20 رکعت کیسے ہیں جی؟ ترویحہ کہتے ہیں وقفے کو، ترویحہ وقفے کو، تو 4 تراویحوں کے بعد میں وقفہ کرتے ہیں نا، اس کو ترویحہ کہتے ہیں۔ عربی کا طریقہ کار ہے کہ ایک کے لیے واحد
دو کے لیے تثنیہ، دو کے لیے اللہ کا لفظ آتا ہے. رجلن ایک مرد، رجلان دو مرد، اور رجالن بہت سارے مرد. ہاں جی، تو یہ عربی کا طریقہ ہے، ایک کے لیے ایک، دو کے لیے دو استعمال، اور تین سے زیادہ جب ہو جائیں اس کے لیے جمع استعمال ہوتا ہے. تو ترویحہ وقفہ، ترویحین دو وقفے، تراویح تین یا تین سے زیادہ وقفے. ترویحہ ایک وقفہ، ترویحین دو وقفے، تراویح تین یا تین سے زیادہ وقفے. تو ان کو تراویح کیوں کہتے ہیں؟ اگر یہ ہوتی 8 رکعتیں تو ان کو پھر ترویحہ کہا جاتا، کیونکہ ایک ہی وقفہ آ رہا. اگر یہ 8 رکعتیں ہوتی تو ان کو ترویحہ کہا جاتا، ایک وقفہ. اگر یہ جو ہے تو 12 رکعتیں ہوتی تو ان کو ترویحین کہا جاتا، 2 وقفے. جب ان کو تراویح کہا گیا ہے تو اس کا مطلب 3 یا 3 سے زیادہ وقفے ہیں. ہاں جی، تو 3 وقفوں نے جو ہے تو 12 رکعت تو کر ہی دیے. ہاں جی، اور باقی اتنی ہمارے پاس روایات اور جو پورا ریکارڈ دنیا اسلام کا ہے 1400 سالہ، اس سے 20 پڑی گئی. تو لہذا تراویح جو ہے یہ ہے 20 ہے، یہ 8 نہیں ہے، ورنہ اس کو پھر ترویحہ کہا جاتا. 12 ہوتی اس کو تو ترویحین کہا جاتا، اور یہ اس سے زیادہ ہے. اس لیے تراویح یعنی تراویح میں واحد کے لیے، ایک کے لیے واحد، 2 کے لیے تثنیہ علیحدہ لفظ ہے، اور 3 اور 3 سے زیادہ کے لیے جمع وہ علیحدہ لفظ ہے. تو یہ گویا تراویح ہیں، یعنی یہ ہے تو یہ 12 رکعت سے اوپر 20 رکعت کی تراویح ہے. اور پھر جو ہے تو ہر ایک آدمی کہ کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو استاد نے پڑھا تو دی، لیکن اس کی تفصیلی تشریحات اس کو موقع نہیں ملا، تو پھر وہ کہاں سے لیتا ہے آدمی؟ اس کے خاص شاگرد سے لیتا ہے. ہاں جی، کیا آپ نے پڑھا ہے استاد صاحب سے، تو آپ جو ہے تو یہ کیسے ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد جو ہیں صاحب وہ صحابہ کرام ہیں. اس لیے کسی ایک مسئلے پر جو ہے تو حدیث مثلا 10 آئی ہوئی ہیں. یعنی 10 آئی ہوئی ہیں. اب اس پر عمل کرنے کے لیے جو ہے تو اس کے تو ایک اس پہ لینی پڑے گی کہ اس پر عمل کیا جائے گا. یہ کیسے لیں گے ہم کہ حدیث تو 10 آئی ہوئی ہیں، لیکن سنت اس عمل کو کرنے کا طریقہ ہے کہ وہ صحابہ کرام کو پتہ ہے، یا زیادہ سے زیادہ 4 ہیں، یا 4 فقوں میں آئے ہوئے ہیں. ہاں جی، اس کا صحابہ کرام سے پتہ چلے گا وہ کیا تشریح کر رہے ہیں اور کیسے اس کو بیان کر رہے ہیں. تو اس لیے قرآن پاک پر عمل جو ہے یہ صحابہ کرام کے سے ہوگا. اب اس میں دیکھیں نا کہ اس میں ہے کہ جو آدمی اونٹ کا گوشت کھا لے، تو اونٹ کا گوشت لوگوں نے کھایا ہوا تھا ان کو حضور نے فرمایا تھا اغسل، یعنی تتوضؤ، یعنی وضو کر لو. تو یا اغسل ہو گیا یا وضو کر لو. تو اس میں جو ہے تو حنبلی شافعی جو ہے تو انہوں نے کہا کہ اونٹ کا گوشت جو کھا لے اس کو وضو کرنا پڑے گا. ہمارے حنفیوں کی یہ دلیل ہے کہ وضو کرنے کا جو لفظ آتا ہے یا اغسل کا دھونے وقت آتا ہے، اس کا مطلب ہاتھ دھونا بھی ہوتا ہے. تو لہذا اس میں آپ نے ہاتھ دھونے کا کہا ہوا ہے، پورا وضو کرنے کا نہیں کہا ہوا. ہاں جی، تو ہمارے حنفی فقہ میں جو ہے تو اونٹ کے گوشت کھانے کے بعد ہاتھ دھونا ہے اور ان کے یہاں وضو کرنا ہے پورا. اب اس میں پھر یہ دنیا اسلام کا، ساری دنیا اسلام کا 1400 سالہ قانون ہے کہ اس بات کا فیصلہ صحابہ اکرام کے عمل کی روشنی سے کریں گے کہ انہوں نے کیا کیا. تو اس کے حدیث کو براہ راست ترجمہ کر کے اس پر عمل کرنا یہ ہو نہیں سکتا ہے، کیونکہ حدیث مختلف موقعوں پر، مختلف حالتوں میں، مختلف تناظر میں، مختلف کاموں کے لیے آپ نے فرمائی ہوئی ہیں. ایک آپ کو تھوڑی سی مثال بیان کر دوں کہ ایک آدمی نے نوکر رکھا تو اپنے کاموں کے لیے، تو یہ بیٹھا ہوا تھا تو کھانے کی میز پر کہا پانی لے آؤ. تو بالٹی میں پانی لے کر آیا کہ بھائی آدمی گلاس سے پانی لاتا ہے. انہوں نے کہا اچھی بات ہے. وہ چلا گیا غسل خانے میں، جب بیٹھ گیا تو اسے کہا پانی لاؤ، تو وہ گلاس سے پانی لے کر آیا. انہوں نے کہا بھائی یہاں لوٹے میں پانی لے کر آتے، اچھی بات ہے. اب وہ جو ہے تو چمن میں پانی دے رہا تھا، اس کے لیے ایک فوارہ رکھا ہوا تھا، اس کو بھر کر اس کو ایسے ڈالتا تھا. وہ وہاں پر کھڑے کہ بھائی پانی لے آؤ، تو وہ جو ہے تو وہاں پر لوٹے میں پانی لے کر آ گیا.
کہ آپ بات سمجھ نہیں. انہوں نے کہا اس گھر کا کیا حال ہوگا جس کی بات کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. تو بات تو ہر تناظر میں ہوئی ہے نا. آپ ڈائننگ ٹیبل پر آپ دیکھتے رہے تھے تو گلاس سے پانی لانا تھا, سمجھنا چاہیے تھا. تو اس لیے حدیث کا موقع کے مطابق سمجھنا یہ پھر صحابہ کرام کا کام ہے اور فیصلہ کرنا. اس لیے چاروں فقہوں کا اصول ہے کہ ہم مسئلہ تب بیان کریں گے کہ جب اس کے مطابق صحابی کا عمل ہوگا. فقط اہل حدیث کا یہ طریقہ ہے کہ نہیں, ہم براہ راست ترجمہ دیکھ کر خود کیا کریں گے, حدیث کا ترجمہ دیکھیں گے اور خود کر لیا کریں. باقی چاروں اماموں کا اصول ہے کہ اس وقت تک کوئی بات سجد کا مسئلہ کے طور پر بیان نہیں کی جا سکتی جب تک اس حدیث کے پیچھے صحابی کا عمل بھی نہ موجود ہو. ہاں جی, یہ جو ہے تو چاروں فقہا کا یہ اصول ہے کہ اس کے پیچھے صحابی کا عمل ہوگا, پھر اس کو آپ بطور مسئلہ کر لیں گے. تو انشاءاللہ یہ ابھی تراویح پر اور بھی اگلا جمعہ تو ہمارا پھر یہاں نہیں ہے, پھر رمضان میں اس پر اور بحث کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہماری کی توفیق عطا فرمائے.